السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میری پیاری بہنوں، آج میں آپ کے ساتھ ایک بہت اہم حدیث شیئر کروں گی۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے روایت کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک بندہ اللہ تعالیٰ کی رضامندی کی ایک بات زبان سے نکالتا ہے، اسے وہ کوئی اہمیت نہیں دیتا مگر اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے درجے بلند کر دیتا ہے، اور ایک دوسرا بندہ ایک ایسا کلمہ زبان سے نکالتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا باعث ہوتا ہے، وہ اسے کوئی اہمیت نہیں دیتا لیکن اس کی وجہ سے وہ جہنم میں جا گرتا ہے۔ کتنی اہم بات ہمیں یہاں پتہ چل رہی ہے کہ ہم نے اپنی گفتگو میں بہت محتاط رویہ رکھنا ہے۔ یہ حدیث تو ہر شخص کے لیے ہے اور ہر ریلیشن شپ کے لیے ہے، اور ہم سب جانتے ہیں کہ اچھی کمیونیکیشن ایک بہت فنڈامنٹل چیز ہے جس سے انسان کے تعلقات میں بہتری آتی ہے۔ بہت سے اوقات ایسے ہوتے ہیں ہم جو کہہ رہے ہوتے ہیں ہم بہت اچھی نیت کے ساتھ کہہ رہے ہوتے ہیں، لیکن جس انداز میں ہم کسی سے بات کرتے ہیں اس بات کا کوئی بھی اور مطلب نکالا جا سکتا ہے۔ اور پھر جہاں تک ساس اور بہو کا تعلق ہے، ان کو تو کمیونیکیشن سکلز میں ماسٹر ہونا چاہیے، کیونکہ اگر انہوں نے آپس میں بات کرتے ہوئے گفتگو کے آداب کا خیال نہ رکھا تو بہت فرسٹریٹ بھی ہوں گی اور ایک دوسرے کی زندگی کو وہ مشکل بھی بنائیں گی۔ تو یہ گفتگو کی کیسے جاتی ہے؟ ہم کچھ بولتے ہیں اور پھر ہم کچھ سنتے بھی ہیں، تو جو بولنا ہے وہ بھی صحیح ہونا چاہیے اور جو سننا ہے اس سے بھی صحیح مطلب اخذ کرنا چاہیے۔ کچھ بہویں ایسی ہوتی ہیں جو اپنی ساس کی ہر بات کو سن لیتی ہیں، اور کچھ بہویں ایسی ہوتی ہیں کہ کسی بات کا لحاظ نہیں کرتی، بہت ایٹیچیوڈ دیتی ہیں۔ لیکن بہو سننے والی ہو یا بہو نہ سننے والی ہو، ان دونوں کو ہینڈل کرنے کے لیے ہم سب نے اپنے کمیونیکیشن سکلز کو بہتر کرنا ہے۔ ہر ساس کو یہ یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ اگر ایک بہو میری کسی بات پہ کچھ بھی نہیں کہتی، جو بھی میں بولتی ہوں وہ چپ کر کے سن لیتی ہے، یہ نہ ہو کہ میں اس کو دبا رہی ہوں اور وہ اپنی بات کو صحیح طرح سے ایکسپریس ہی نہ کر رہی ہو، اور اس سے کیا ہوگا، ایک دن وہ اتنی فرسٹریٹ ہو جائے گی کہ پھٹ پڑے گی، اور پھر آپ کو ہی دکھ اور تکلیف ہوگی۔ اور وہ بہو جو کہ لڑائی جھگڑا فساد ڈالے رکھتی ہے ہر وقت، تو کیا ہوگا اگر آپ اپنی کمیونیکیشن کو اور گفتگو کو اس کے ساتھ بہتر نہیں کریں گی تو اپنا بیٹا کھو دیں گی۔ وہ آپ کے بیٹے کو آپ سے الگ کر سکتی ہے، اور دوسری آپشن کیا ہوگی، آپ کا بیٹا آپ کے ساتھ ہی ہے اور وہ الگ ہو جاتی ہے، تو اس سے بھی نقصان کس کا ہوگا؟ آپ کے اپنے بیٹے کا گھر ٹوٹے گا، لڑائی جھگڑے فساد ہوں گے اور اس سے پورے گھر کا ماحول خراب ہو جائے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ قاف کی آیت نمبر 18 میں ارشاد فرمایا ہے، ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد۔ کوئی لفظ اس کی زبان سے نہیں نکلتا مگر اس کے پاس حاضر باش نگران لکھنے کے لیے موجود ہوتا ہے۔ یعنی دنیا میں تو ہو سکتا ہے کہ ہمیں کوئی کچھ نہ کہہ سکے، لیکن یہ نہ ہو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس ہماری بہت سخت پوچھ ہو جائے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، فلاں عورت رات کو قیام کرتی ہے اور دن کو روزہ رکھتی ہے اور عمل بھی کرتی ہے اور صدقہ بھی دیتی ہے اور اپنی پڑوسن کو اپنی زبان سے اذیت دیتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس عورت میں کوئی خیر نہیں، وہ آگ والوں میں سے ہے۔ لوگوں نے کہا، اور فلاں عورت فرض نماز پڑھتی ہے اور معمولی صدقہ بھی کرتی ہے اور کسی کو اذیت نہیں دیتی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ جنت والوں میں سے ہے۔ تو عمر کے اس حصے میں آ کر جب ہم اپنا بہت سا وقت عبادات میں لگاتے ہیں،
نمازیں پڑھتے ہیں، اللہ سے گڑ گڑا کے دعائیں مانگتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ہمارے گھر کا ماحول اچھا ہو جائے، تو اس میں ہمیں بہت محتاط رویے سے رہنا ہے کہ ہماری زبان سے کسی کو بھی کسی قسم کی اذیت نہ پہنچے۔ اب گفتگو میں محتاط ہونے کے لیے ہمیں کچھ چیک لسٹ بنانی ہوگی کہ کیا کیا غلطیاں ایک ساس سے ہو سکتی ہیں۔ کچھ بہنیں ایسی باتیں کہتی ہیں، میں کیوں سوچوں، میں تو اس سے عمر میں اتنی بڑی ہوں، یہ تو اس کو سوچنا چاہیے۔ بات یہ ہے، عمر کے جس حصے میں ہماری بہو ہے اس کو تو یہ بات سمجھ ہی نہیں آ رہی۔ یہ تو ہم ہیں جو دن رات اس بات کے لیے پریشان ہیں کہ ہمارے گھر میں سکون ہونا چاہیے۔ جس مقصد سے ہم نے اپنے بچے کی شادی کی ہے اس کا نتیجہ بھی تو نظر آئے، لیکن جب ہم اپنے آپ کو بڑا اور اس بچی کو چھوٹا سمجھتے ہیں تو پھر ہم کئی دفعہ ایسے جملے بولنا شروع کر دیتے ہیں، یہ برتن تم نے کیوں استعمال کیا، اس میں تو صرف پانی گرم کرنا تھا، اس میں فلاں چیز فرائی نہیں کرنی تھی، اوہو فلاں کیبنٹ سے تم نے یہ نکالا کیوں۔ پھر ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ ہماری بہو اپنے بچوں کو کوئی چیز صحیح طرح سے نہیں کھلاتی، نہ ان کو کپڑے اچھے طریقے سے پہناتی ہے، اور یہ ماں کے گھر ہر وقت اس کو جانے کا کیوں شوق ہے، اور ہم ایسے جملے بار بار اپنی زبان پر لے کر آتے ہیں۔ کبھی کبھی اگر کوئی ہماری اچھی دوست، ساتھی ہمیں سمجھانے کی کوشش کرے کہ ہو سکتا ہے آپ کی بہو کو آپ کی بات سمجھ نہ آئی ہو، تو ہمیں تو اور غصہ آ جاتا ہے، اور ہم غصے میں کہتے ہیں کیا مطلب ہے، کیوں بھائی، کیوں نہیں سمجھ آئی، اتنی ہی چھوٹی سی بچی ہے کیا۔ ہم خود سے ہی سوچ لیتے ہیں کہ ہم جو بھی بات بولیں، جیسے بھی طریقے سے بات کریں، لوگوں کو بالکل اسی طرح سمجھ آ جانی چاہیے جیسے کہ ہم نے اپنے ذہن میں سوچا ہے، جیسے کہ ہم سوچتے ہیں۔ تو اس وقت ہم ذرا اپنے باقی تعلقات پر بھی نظر ڈال لیں، بچپن میں، جوانی میں، شادی سے پہلے، ایون شادی کے بعد جب ہم نے اپنے والدین سے کوئی بات کی، کیا ان کو ہماری ہر بات سمجھ آئی؟ کیا ہم نے اپنے والدین سے بھی کسی بات پہ نہیں کہا کہ امی آپ کو تو سمجھ ہی نہیں آتی؟ اسی طرح اپنے بچوں کو بھی کئی باتیں سکھاتے ہوئے کیا ہمیں غصہ نہیں آیا کہ میں تو یہ کہہ رہی ہوں اور تم اس طرح نہیں کر رہے؟ اور پھر شوہر کی طرف بھی دیکھ لیں، کئی بار ہم اپنے شوہر کو کہتے ہوئے نظر آتے ہیں، آپ سے تو بات کرنا ہی فضول ہے، آپ کو تو میری کوئی بات سمجھ ہی نہیں آتی۔ تو جب ہمارے ارد گرد اتنے لوگ جو موجود ہیں ان کے ساتھ بھی ہمیں کمیونیکیشن میں کبھی نہ کبھی کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے، تو پھر بہو کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے کہ کبھی ایسی ہی بات ہو چکی ہو۔ کبھی کبھی ہم اپنی گفتگو کے ذریعے لوگوں کو یہ احساس دلانے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ میرا گھر ہے، میں یہاں پہ سب سے بڑی ہوں، اور جو میں کہہ رہی ہوں بس وہی ہوگا، یعنی ون وے ٹریفک، ون وے اسٹریٹ، جو میرے آئیڈیاز ہیں، جو میں سمجھتی ہوں صحیح ہے، وہی اس گھر میں ہوگا، اور اس کے علاوہ نہ کوئی بات سنی جائے گی اور نہ ہی کسی قسم کی کمیونیکیشن کا کوئی راستہ کھولا جائے گا۔ ہمیں لگتا ہے کہ اگر ہم نے کسی کو کسی چیز کی اجازت دے دی تو شاید یہ انسان ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گا۔ ایک اور غلطی جو کئی ساسوں سے ہو جاتی ہے کہ وہ اپنی بہو کی کسی بات کو سنتے ساتھ ہی ایک دم سے بول اٹھتی ہیں، مجھے تو پہلے ہی معلوم تھا تم نے یہ کرنا ہی نہیں ہے، مجھے تو پہلے ہی معلوم تھا کہ آج تم لیٹ آؤ گی، مجھے تو پہلے ہی معلوم تھا کہ تم یہ بات ایسے بولو گی۔ یہ بھی جملے بہت سننے کو ملتے ہیں، بیٹا برا نہ منانا، ہم نے یہ بال دھوپ میں سفید نہیں کیے ہیں، اور پھر ہم شروع ہو جاتے ہیں جو کچھ ہم اس کو کہنا چاہتے ہیں۔ کبھی کبھی ہم اتنی جلی کٹی سناتے ہیں اور دوسرے انسان کا دل چھلنی کر دیتے ہیں، اور ساتھ ہی بولتے ہیں، دیکھو بیٹا میرا دل بڑا صاف ہے، جو میرے دل میں بات ہوتی ہے نا میں بول دیتی ہوں، میں دل میں نہیں رکھتی، دراصل میں منافق نہیں ہوں نا۔ لیکن ہماری ایسی لینگویج دوسرے انسان کا کتنا دل دکھاتی ہے اس کا ہمیں احساس ہی نہیں ہوتا۔ ہماری گفتگو میں کبھی کبھی بہت سے یونیورسل قسم کی سٹیٹمنٹس بھی ہوتی ہیں، جیسے کسی کے سامنے بیٹھ کر ہم ایسی بات بول رہے ہوتے ہیں، کبھی کبھی ہماری بہو وہ سن لیتی ہے اور کبھی کوئی اور انسان اس کو کوٹ ان کوٹ کر کے سنا دیتا ہے کہ بھئی کوئی بھی یہ کام ٹھیک نہیں کرتی، یہ تو کبھی بھی نہیں کرتی۔ ایسے جملے اگر کسی بھی بہو کو سننے کو مل جائیں تو اس سے کیا ہوگا؟
صرف وہ ڈسکریج ہوگی اور اس کو لگے گا کہ میں جتنی بھی کوشش کر لوں میری ساس مجھ سے کبھی خوش نہیں ہوگی، اور وہ جو بھی ایفرٹ کرنا چاہتی ہے وہ کرنا چھوڑ دے گی۔ کوئی بھی ساس جب اپنی بہو سے تعلقات کو اچھا رکھنا چاہتی ہے اور وہ یہ سوچتی ہے کہ میں نے تو بہت اچھے طریقے سے کمیونیکیشن سکلز کو سیکھنا ہے اور اپنی بہو کے ساتھ بہت اچھی گفتگو کرنی ہے، تو یہ ٹارگٹ سیٹ کرتے ہوئے ہم نے کن چیزوں کے بارے میں محتاط ہونا ہے؟ ایسی شکایتیں جو ہم اپنی گفتگو میں اپنی بہو سے کر جاتے ہیں۔ ہم سے زیادہ بات نہیں کرتی، مگر دیکھو تو صحیح اپنے گھر والوں کے سامنے کتنی خوش ہے، ہنستی جا رہی ہے، اتنی فرینکلی بات کرتی ہے۔ بچے سارا دن نانی، خالہ، ماموں کا ذکر کرتے رہتے ہیں، ارے کبھی ان کو دادی کے بارے میں بھی بتا دو، پھپھو کے بارے میں بھی بتا دو۔ پتہ نہیں ایسا جملہ بولتے ہوئے ہم کیوں بھول جاتے ہیں کہ ہر بچے کو اپنی ماں اچھی لگتی ہے، اور خاص طور پہ ایک بچی جو اپنا گھر چھوڑ کے آئی ہے۔ شادی سے پہلے ہو سکتا ہے اس کے بھی اپنے والدہ کے ساتھ بہت سے اختلافات ہوں، لیکن کیونکہ اب شادی ہو چکی ہے تو ان دونوں کا ایک دوسرے کے لیے سافٹ کارنر ہو چکا ہوا ہے، تو ظاہر ہے اگر ان کا ریلیشن شپ اچھا ہو گیا ہے تو اس کا جھکاؤ آٹومیٹیکلی اسی طرف ہوگا۔ تو اس چیز سے ڈیل کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ صبر، اپنے ریلیشن شپ کو بلڈ کرنا ہوگا اس کے ساتھ۔ اپنے بیٹے کے بچوں کے معاملے میں ہم جتنا بھی کنٹرول کریں ہم سے کنٹرول نہیں ہو پاتا، اور ایسی شکایتیں تو ہماری زبان پر آ ہی جاتی ہیں کہ بچوں کا ویسے خیال نہیں رکھتی جیسے میں کہتی ہوں۔ تو یہاں پر بھی ہمیں اپنے آپ کو خود کاؤنسل کرنا ہے کہ میں نے جو تربیت کرنی تھی اپنے بچوں کی کر دی، میں نے جو چیزیں سکھانی تھی اپنے بچوں کو سکھا دی، اب مجھے اپنے بیٹے کو اور اپنی بہو کو اپنے بچوں کی تربیت کرنے دینی ہے۔ اور ہاں، اگر میرے ان سے تعلقات اچھے ہوں گے، اگر میں اچھے الفاظ کا چناؤ کروں گی تو وہ لوگ کیوں نہیں میری بات سنیں گے۔ ہمیں یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ کبھی کبھی ہم ایسے جملے بولتے ہیں کہ ہماری بہو کو بہت بری فیلنگ ہوتی ہے، اس کو لگتا ہے میری کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، اور ایسے جملوں سے تو خاص طور پہ محتاط رہنا چاہیے۔ بھری مجلس میں سب کے سامنے بیٹھ کر ہم کہتے ہیں ہائے میرے بیٹے کے تو اتنے رشتے تھے، اتنی لڑکیاں تھیں، اور پھر ہم وہ لسٹ گنوانا شروع کر دیتے ہیں۔ کبھی ہمیں مسز فلاں کی بیٹی یاد آ جاتی ہے، کبھی کوئی کزن یاد آتی ہے، کبھی رشتہ داروں کی کوئی بچی یاد آ جاتی ہے۔ اور اگر بیٹا رکے کہ امی آپ کیوں ایسی باتیں کرتی ہیں، تو اب تو ہمیں اور بھی غصہ آتا ہے۔ کہاں ہم اپنی بہو کے ساتھ اچھی گفتگو نہیں کرتے، اب ہم اپنے بیٹے کے اوپر بھی برسنا شروع کر دیتے ہیں، اور اس سے بھی ہماری جنگ شروع ہو جاتی ہے۔ اور اگر اس کی بیوی اس کو یہ کنونس کرنے کی کوشش کر رہی ہو کہ دیکھو میں ہمیشہ خاموش رہتی ہوں لیکن تمہاری امی مجھ سے لڑتی ہیں، تو ہم خود ہی اپنی گفتگو کے ساتھ یہ بات پروو کر دیتے ہیں کہ ہماری زبان اچھی نہیں ہے۔ یاد رکھیں، بار بار تنقید کرنے سے لوگوں کے ایٹیچیوڈ نہیں ٹھیک ہوتے بلکہ اور بگڑ جاتے ہیں۔ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی بہو کو انسان ہی سمجھیں۔ پتہ نہیں کیوں کبھی کبھی ہم اس کو اتنا پرفیکٹ سمجھ لیتے ہیں کہ ہم خود ہی ڈس اپوائنٹ ہوتے رہتے ہیں۔ ذرا اپنی بہو کی زندگی پر نظر تو ڈالیں۔ ایک بچے کو ہوم ورک کرانا ہے، کسی کے لیے کھانا بنانا ہے، ایک چھوٹا بچہ ہے جس کی اپنی بہت سی ڈیمانڈز ہیں، اور ایک بچہ تو آپ نے بھی اس کو دیا ہوا ہے جس کی کچھ تربیت آپ نے کی تھی اور کچھ تربیت آپ نے اپنی بہو کے ذمہ لگا دی کہ بیٹا تم اپنی میاں سے یہ کام ضرور کروا لیا کرو۔ اور پھر ان سب کاموں کے درمیان ہم یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ جب ہمارے پاس بیٹھی ہو اور ہم اس کو اپنی جوانی کے قصے، اپنے بچوں کو پالنے کے قصے، کہیں آنے کے قصے، جانے کے قصے سنائیں، اور وہ بڑے غور سے سنیں اور اس میں بہت انٹرسٹ لے، اور وہ بالکل بھی ہمیں پری آکوپائڈ نہ لگے۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ اس لیے کہ اس کے اپنے ذہن میں ایک لمبی چیک لسٹ چل رہی ہوتی ہے ان کاموں کی جو اس کو رات کو سونے سے پہلے مکمل کرنے ہیں۔ کبھی ہمیں لگتا ہے یہ بازار گئی تھی اور میں نے اس کو ایک ہی چیز کہی تھی اور یہ نہیں لائی، یہ جان کے بھول کے آئی ہے۔ کبھی ہم ایسی بات بولتے ہیں میرے سر میں درد تھا، اس نے میرا حال کیوں نہیں پوچھا؟ اور اگر کوئی بھلا مانس پوچھ لے آپ نے اس کو بتایا تھا کہ آپ کے سر میں درد ہے؟
تو ہم بہت تیزی سے جواب دیتے ہیں، کمال ہے، اس کو میری شکل سے نہیں نظر آ رہا تھا۔ کسی دن ہمیں بیٹھے بیٹھے لگتا ہے کہ بہو کا منہ کیوں بنا ہوا ہے، مجھے ہی ایٹیچیوڈ دے رہی ہے، اور ہم خود سے ہی اپنی ایک کہانی بنانا شروع کر دیتے ہیں۔ تو میں ہر اس ساس سے مخاطب ہوں جو کبھی خود بھی بہو تھی کہ ہمیں اچھی گفتگو کرنی ہے، ہمیں اپنے گھر میں سکون لے کے آنا ہے، اطمینان لے کے آنا ہے، اور اپنی گفتگو کے اوپر بہت زیادہ کام کرنا ہے۔ دیکھیں، کسی بھی انسان کے ساتھ ہم نے گفتگو کرتے ہوئے زیادتی نہیں کرنی، اور کسی کے ساتھ بھی ہم نے پرسنل نہیں ہونا۔ اس کو کہا جاتا ہے ڈونٹ بی ٹف آن اے پرسن، بی ٹف آن این ایشو۔ اگر آپ کو کوئی مشکل نظر آ رہی ہے، اس مشکل کا حل ڈھونڈیں، اور مشکل کا حل ڈھونڈنے کے لیے آپ اپنے سامنے کچھ جملے لکھیں اور سوچیں کون سا جملہ بولنے سے میرے تعلقات اپنی بہو سے اچھے رہیں گے، اور کون سا جملہ بولنے سے میرے تعلقات خراب ہو جائیں گے۔ اور جب آپ نے کچھ بولنا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ ہمیشہ اپنی بہو کی مرضی کی بات کہیں گی، لیکن کہنے کا انداز بہت بہترین ہونا چاہیے۔ مثلا ایک کسی انسان کو یہ کہہ دینا تم تو ہو ہی بے وقوف، اس سے ہمیشہ تعلقات خراب ہوں گے۔ لیکن اگر آپ نے کسی کو یہی احساس دلانا ہے کہ تم نے بہت بڑی بے وقوفی کا کام کیا ہے، تو اس کو اچھے انداز میں بھی کہا جا سکتا ہے کہ بیٹا آپ تو بہت عقل مند ہیں، لیکن اس معاملے میں آپ نے جو کیا ہے وہ مجھے کچھ مناسب نہیں لگا۔ ایک کسی کو کہہ دینا آج تو تم نے صفائی ہی نہیں کی، اور ایک اچھا انداز اسی بات کو کہنے کا یہ ہو سکتا ہے میں بھی کچن میں گئی تھی لیکن مجھے برتن صاف نہیں نظر آئے، بیٹا خیریت ہے؟ جب تک ہم کسی کی فیلنگز کا احساس نہیں کریں گے تو یاد رکھیں 3 طرح کے ریئیکشن ہو جائیں گے، فائٹ، فلائٹ یا فریز۔ تو ایک ساس کی گفتگو کے انداز کی وجہ سے ایک بہو فائٹ کرے گی، لڑے گی، کبھی شوہر سے، کبھی ساس سے، اور کبھی وہ اپنے بچوں پہ غصہ اتارے گی۔ ایک اور بہو اپنے ساس کی بری گفتگو کی وجہ سے فلائٹ موڈ میں چلی جائے گی، اپنے ہسبینڈ سے ڈیمانڈ کرے گی مجھے الگ کرو، مجھے الگ سیٹ اپ لے کے دو، یا اس کا میکے کا رخ بہت زیادہ ہو جائے گا، یا وہ اپنے شوہر کو اور بچوں کو اپنے کمرے میں ہی بند رکھے گی۔ اور ایک تیسرا ریئیکشن بھی ہوتا ہے فریز، یعنی وہ کچھ بھی نہیں کہہ رہی اور وہ بہت سی باتیں سنتی ہے، خاموشی سے سہتی جاتی ہے۔ لیکن یاد رکھیں اگر کسی نے سن بھی لیا تو آخرت میں ہمیں ان سب باتوں کا حساب دینا ہوگا۔ دنیا تو جہنم بن ہی جاتی ہے، لیکن یہ نہ ہو کہ ہم اپنی آخرت کا بھی نقصان کر بیٹھیں۔ تو کیسے گفتگو کو بہتر بنایا جائے؟ افیکٹو کمیونیکیشن سکلز کیا ہوں گے؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے غور سے سننا، اور جب سننا ہے تو کن 3 چیزوں پہ توجہ دینی ہے؟ الفاظ پہ، ٹون پہ، کس انداز میں بات کہی جا رہی ہے، اور باڈی لینگویج سے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کی بہو ہر وہ بات چپ کر کے کر رہی ہو جو آپ کہہ رہی ہیں، لیکن اگر آپ نے دیکھا کہ اس کا انداز ٹھیک نہیں ہے تو آپ نے فوراً غور کرنا ہے کہ یہی بات، یہی کام کروانے کے لیے اب میں نے اپنے الفاظ کا چناؤ کیسا کرنا ہے۔ اور جب آپ اپنی بہو سے گفتگو کریں اور وہ آپ کو کوئی بات بتا رہی ہو تو جواب نہ سوچیں، بلکہ غور سے وہ میسج پڑھیں جو آپ کو اس کی بولنے کے انداز سے پتہ چل رہا ہو۔ اچھی گفتگو کے لیے ہمیں دوسرے انسان کے جذبات کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ وہ کب تھکا ہوا ہے، کب پریشان ہے، کون سی چیزیں اس سے ہینڈل نہیں ہو رہی ہیں، کیا کرنے کو اس کا دل چاہ رہا ہے اور کیا کرنے کو اس کا دل نہیں چاہ رہا ہے۔ اور یہ کرنا کوئی مشکل تو نہیں ہے اگر ہم اپنی زندگی کے اس دور میں چلے جائیں جب ہم پہ یہ وقت تھا، اس وقت ہم کیا محسوس کرتے تھے اور ہمارا کیا کرنے کو دل چاہتا تھا، تو ہم اپنی بہو کے ساتھ بہت آسانی سے احسن معاملات کر سکتے ہیں۔ اپنی گفتگو کو بہتر بنانے کے لیے ایک اور اہم بات یہ ہے، کبھی بیٹے کو بیچ میں نہ لائیں۔ آپ کو جو بھی مشکل ہے، جو بھی پریشانی ہے، اپنی بہو کو بٹھائیں اور آرام سے آئی کانٹیکٹ کے ساتھ اس کا ہاتھ پکڑ کے اور بہت اچھے انداز میں آپ اس سے خود گفتگو کریں۔ ایک حدیث میں آپ کے ساتھ اور شیئر کرنا چاہوں گی۔
سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مومن تانا دینے والا، لعنت کرنے والا، نازیبا گفتگو کرنے والا اور فحش گوئی کرنے والا نہیں ہوتا۔ اگر ہم اس حدیث کو اپنے سامنے لکھ کر لگا لیں اور پورے دن میں اس پہ بار بار نظر رکھیں، اس سے کیا ہوگا؟ ہم جو بھی بولیں گے بھلا بولیں گے، اچھا بولیں گے، اور یہ ہو نہیں سکتا کہ ہم ایک انسان کے ساتھ بہت اچھی طرح سے معاملات کر رہے ہوں، جو چیز ہمیں نہیں اچھی لگ رہی اس کو بھی اچھے طریقے سے بتا رہے ہوں تو دوسرا انسان اس کے بارے میں غور و فکر نہ کرے۔ اگر آپ نے بہت اچھی گفتگو بھی کی اور آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کی بہو پھر بھی آپ کی عزت نہیں کرتی یا آپ سے اچھی طرح بات نہیں کرتی، تو یاد رکھیے کہ ہم کس کو جواب دیں ہیں۔ ہم نے سب سے زیادہ اپنے رب کو راضی کرنا ہے۔ اگر ہمارا اللہ ہم سے راضی ہو گیا تو وہ ہمیں ہمارے دل میں بھی سکون دے گا اور ہماری زندگیوں میں بھی بہت سی خیر اور بھلائی آئے گی۔ تو ایک ساس جو کبھی بہو تھی اپنی زندگی سے تمام زہریلے جملے نکال دے اور اپنے گھر کے معاملات کی درستگی کے لیے پہلا قدم لے لے۔ بھلا تب ہوگا جب ہم خود بھلا کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔